فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام دین خدا ہے، جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا، تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، ہمیں شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے، ہمیں پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ عزیزان محترم، کوئی گھبرا کر یہ نہ کہے کہ اسلام مسلمان بنانے آیا، اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا، بلکہ اسلام انسان بنانے آیا۔ آپ پورا تھوڑا آگے آنے تاکہ بعد میں آنے والوں کو رحمت نہ ہو، جو حضرات باہر ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ کافی تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں اس مجلس میں، خاص طور سے نعرہ یا علی یا علی آواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے جناب نواب قلب حسن صاحب، اللہ ان کو، ان کے پورے خانوادے کو، ان کے بھائی کو، سب کو اللہ سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ ہمارے صوبے کی رونق اور یہاں کی ضلع کی رونق نہیں۔ اور ابھی ایام اعزاز سے پہلے آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں آپ کو ڈسٹرکٹ کا صدر بنایا گیا ہے، اور آپ کو ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے پورے ملک، کیونکہ ایام اعزاز فوراً شروع ہو گئے تھے، لہٰذا کی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لہٰذا آٹھویں ربیع الاول کے بعد باقاعدہ اس کا آفیشل اعلان ہوگا۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا۔ یہ انسان وہ ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خدا کی قسم، اگر انسان کی کہانی سنانے پر آ جاؤں تو پوری مجلس تمام ہو جائے کہ یہ انسان وہ ہے جو سمندروں سے گہرا ہے، پہاڑوں سے اونچا ہے، شیر سے زیادہ خوفار ہے، سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، کبوتر سے زیادہ معصوم ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم انسان کی کہانی کہ اسلام اسی انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے۔ جو کسی سے کنٹرول میں نہ آئے وہ انسان ہوتا ہے۔
کسی نے کہا سمندر گہرا، انسان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے سمندر کی تعریف ہو، اس نے گہرے سمندر میں ڈبکی لگا دی، گہرے سمندر میں ڈبکی لگا دی اور ڈبکی لگا کے اترتا چلا گیا، اور اب جو سمندر سے نکلا تو ایک ہاتھ سے پانی کے تھپیڑوں کو ہٹاتا ہوا، ایک ہاتھ کی مٹھی بند کیے ہوئے کنارے پر آ کے مسکرا کے کہتا ہے کہ آج سے سمندر کو گہرا نہ کہنا، سمندر سے گہرے ہم ہیں۔ کسی نے کہا یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، اس کی بلندی کو آج تک کوئی ناپ نہیں سکا، اس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا ہمارے سامنے پہاڑ کی تعریف ہو، اس نے ایک جست کی، ایک چھلانگ لگائی، پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر جا کے ٹھہرا، پہاڑ کے کلیجے کو برمایا، اپنا پرچم لہرایا، نیچے آیا، مسکرا کے کہتا ہے بتاؤ پہاڑ اونچا کہ ہم اونچے؟ توجہ چاہتا والدان محترم اللہ، پہاڑ اونچا کہ ہم اونچے۔ کسی نے کہا کہ ہوائیں بہت تیز ہیں، تو اس نے ہواؤں سے تیز طیارہ بنایا اور مسکرا کے کہتا ہے کہ اب ہواؤں کی تعریف نہ کرنا، کیا کہنے بابا، انسان کی تعریف کرنا، ہواؤں سے تیز طیارہ بنا کے رکھ دیا۔ کہا کہ سمندر میں روانی بہت ہے، سمندر میں روانی بہت ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے روانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کشتی چلا دی، روانی اس طرف ہے، کشتی اس طرف چل رہی ہے، مسکرا رہا۔ کسی نے کہا سانپ بہت زہریلا ہے، اس کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے سانپ کو زہریلا کہا جائے۔ بائیں ہاتھ سے سانپ کے زہر کو نکالا، گلے میں سانپ کو مالا بنا کے پہنا، گلیوں گلیوں کلیا کلیا بستی بستی گھومنے لگا اور کہتا ہے کہ آج سے سانپ کو زہریلا نہ کہنا، سانپ سے زیادہ زہریلے ہم ہیں۔ سانپ سے زیادہ زہریلے ہم ہیں۔ کہا کہ شیر بہت خوفار ہے، اس کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے سامنے شیر کی تعریف ہو۔ جا کے جنگل سے شیر کو پکڑ لایا اور سرکس میں اپنے اشارے پر کرتب دکھانے لگا، اپنے اشارے پر ایک چھوٹی سی چھڑی لی اور شیر کو اپنے اشارے پر نچانے لگا۔ عزیزان محترم، شیر وہ درندہ ہے کہ جو اس وقت شکار کرتا جب اس کی بھوک جاگی ہوئی ہو، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو شیر شکار نہیں کرتا، شکار اسی وقت کرتا ہے جب بھوک لگتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے شکار سامنے ٹہلا کرتا ہے، شیر شکار نہیں کرتا۔ مگر یہ انسان وہ ہے کہ جتنا شکار کرتا رہتا ہے اتنی بھوک بڑھتی رہتی ہے۔ موسموں کا بھی مزاج ہوتا ہے، دسمبر جنوری میں سردی پڑے گی، جاڑا پڑے گا، مئی جون میں گرمی ہوگی، موسم کا مزاج ہے۔ سب جانتے ہیں کہ گرمی میں کون سے کپڑے پہنے جائیں گے، جاڑے میں کون سے کپڑے پہنے جائیں گے۔ مگر یہ انسان وہ ہے کہ کب دسمبر سے جون ہو جائے، صلوات اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس انسان کو اس کو کوکر کنٹرول کیا جائے، کیسے سجدہ کراؤ، اس انسان کو سجدہ کراؤ تاکہ یہ کسی کے خاطر میں نہیں آ رہا ہے،
اور بڑی سے بڑی چیز کو خاطر میں نہیں لاؤ، لہذا اس کو سجدہ کراؤ۔ سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا غرور ٹوٹتا ہے، انسان کا غرور ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے فرادہ میں ثواب کم رکھا گیا، جماعت میں زیادہ رکھا گیا۔ فرادہ میں خالی غرور ٹوٹتا ہے، جماعت میں کسی کے پیروں کے پیچھے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ سجدہ، سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا۔ ابھی ادا ہوئی، آپ نے دیکھا اللہ اکبر، مسجد میں ایک بھی نمازی نہیں آیا، مؤذن نے گلدستہ بجا کے کہا اللہ اکبر، یعنی ہمارے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا، وہ پہلے سے اکبر ہے۔ جیسے اللہ ہمارے سجدے کا محتاج نہیں، وہ اکبر ہے، چاہے کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے۔ ویسے ہی محمد سردار رسول ہیں، چاہے کوئی کہے یا نہ کہے۔ ویسے ہی علی ولی اللہ ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ صلوات بھیج دے۔ ملائکہ کو سجدہ کرایا گیا کہ ملک سجدہ کرے۔ اور عزیزان محترم، خالی سجدہ جو ہی نہیں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ پہلے ہی حضرات بیٹھے ہوئے، ہزاروں مجلسیں سنے ہوئے۔ عزیزان محترم، اللہ کہہ رہا ہے میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور بنا کہاں رہا ہے؟ آسمان پر۔ معبود جب زمین پر بنانا ہے تو زمین ہی پر بنا، یہ آسمان پر جو بنا رہا ہے کا خلافت کا پہلا دن ہے۔ یہ رسم بد نہیں پڑنے دوں گا کہ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنے، دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنے، بنے گا کہیں اور، جائے گا کہیں اور۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ فرشتہ زمین سے مٹی لے کے آسمان پر آیا، آسمان پر مٹی رکھی ہوئی ہے۔ ملک کہہ رہا ہے معبود ہم میں سے بنا دے۔ کہا نہیں، تم میں سے نہیں بنائیں گے، تم میں سے ہرگز نہیں بنائیں گے، معبود ہم میں سے بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کی تمنا ملائکہ کے بھی دل میں پائی جاتی ہے، ملائکہ کے بھی دل میں پائی جاتی ہے۔ کہا ہم میں سے بنا دے، کہا نہیں، تم میں سے نہیں بنا۔ مٹی رکھی ہوئی ہے، ملک آگے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بن جائے۔ کہا نہیں، تم میں سے ہر کے نہیں بن۔ پھر جو ہاتھ نکلے، سنیے عزیزان محترم، بیٹا بیٹھو، جو ہاتھ نکلے ان ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا، ان ہاتھوں نے مٹی کو گوندھنا شروع کیا۔ پھر انہی دونوں ہاتھوں کو حرکت ہوئی، ان ہاتھوں نے مٹی کا پیکر بنانا شروع کیا۔ یا اللہ، کیا تو ہاتھ بھی رکھتا ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو نہ جسم رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ روح رکھتا ہے۔ تو یہ دو ہاتھ کس کے ہیں؟ کہہ رہا ہے ہم بنانے والے ہیں، مگر یہ دو ہاتھ نکلے جو مٹی کو خمیر کر رہے ہیں، پیکر کو بنا رہے ہیں۔ کہا نادان، اسی دن کے لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا،
اللہ نے علی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا. علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، ید اللہ سب جانتے، بچہ بچہ جانتا. آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، نفس نفس اللہ، پہلو جنب اللہ، کان اذن اللہ. مگر خدا تشریف فرمائے پوچھئے علی کے پیروں کو نہیں کہا اللہ نے یہ ہمارے پیر ہیں. علی کے پیروں کو اللہ نے نہیں کہا یہ ہمارے پیر ہیں. جس گھر میں پیدا ہوئے بیت اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، مگر پیر علی کے تھے. سنیے عزیزان محترم، چھوٹے بھائیوں کے واسطے بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ علی نے جب منبر پر جا کے کہا کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، سلونی انطرق السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، تو اس وقت کہا کہ چلو چل کے علی کے علم کا امتحان دے لیا جائے. ایک گڑیا کو تیار کیا، اس کا جوان بیٹا تھا. علام نفع کو سنا ہوا واقعہ ہے، میں پورا واقعہ آپ کو کسی منزل تک لے جانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ ماں کو تیار کیا، ماں تیار ہو گئی، بیٹے کو صندوق میں لٹایا گیا، جنازے کی چھبی بنائی گئی، اوپر سے چادر ڈالی گئی، ماں روتی پیٹتی ہوئی چلی. لوگ جنازے کا منہ بنائے ہوئے چلے جیسے جنازے میں چلتے. علی کے پاس آئے، یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. علی نے ماں سے پوچھا پڑھا دوں؟ کہا ہاں یا علی پڑھا دو. پھر کہا پڑھا دوں؟ کہا ہاں یا علی پڑھا دو. پھر پوچھا پڑھا دوں؟ کہا ہاں یا علی پڑھا دو. ہاتھ اٹھایا، زانو کا مارا، کہا یہ ہوئی 3 گواہیاں، یہ ہوئی 3 گواہیاں. کہا کھڑے ہو جاؤ تم سب کھڑے ہو گئے. کہا میں اس مردے کی، سنیے گا عزیزان محترم، مولا کے چاہنے والے بیٹھے، میں اس مردے کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. جیسے ہی کہا مردے کی، زندہ مردہ ہو گیا. زندہ مردہ ہو گیا. جب زندہ مردہ ہو گیا تو اب علی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے علی جانے لگے. وہ لوگ جو بہکا کے لائے تھے کہ یہی وہ علی ہیں جو کل کہہ رہے تھے آسمانوں کے راستے پوچھو، چادر کے نیچے کی جانتے نہیں، آسمانوں کے دعوے کرتے ہیں. ایک دفعہ میرا مولا علی گھوما، کہا ذرا چادر ہٹا کے تو دیکھو، ذرا چادر ہٹا کے تو دیکھو. ماں کو اپنے لال کی جوانی پر بڑا ناز تھا کہ میرا بیٹا میری آواز پر بولے گا. کہا چادر ہٹانے کی کون سی بات ہے؟ کہا میرے لال اٹھو. بیٹے کو آواز دی، میرے لال اٹھو. وہاں لال ہو تو اٹھے. لال کو تو پہلے ہی موت میلا کر کے جا چکی ہے. لال کو پہلے ہی موت پیلا کر کے جا چکی ہے. وہاں لال ہی نہیں، ماں کی مانگتا محبت. ماں دوڑی آئی، چادر ہٹائی، دیکھا بیٹا جو زندہ تھا وہ مردہ پڑا ہے. شانہ ہلایا، بیٹا اٹھتا نہیں. پھر شانہ ہلایا، بیٹا جاگتا نہیں.
दिलशाना हिलाया। वो लोग जो आए तो उन्होंने महसूस कर लिया कि मर गया। एक एक करके वो जाने लगे इधर, अली उधर जा रहे हैं, बीच में माँ है, जवान बेटे की मैयत है। वो लोग जो बहका के लाए थे वो जा रहे हैं, अली ये जा रहे हैं। उसने अपने बेटे को छोड़ा, अली के पीछे दौड़ी। जानती है कि अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है। अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है। आगे अली के कदमों से लिपट गई, या अली मेरे बेटे को वापस कर दो। कहा मैंने तुझसे पूछ के नमाज पढ़ाई। कहा नहीं अली मेरे बेटे को वापस करो। कहा नहीं मैंने तुझसे पूछ के नमाज। कहा अली मुझे फुला फुला लोग बहका के लाए, वापस कर दो। अली ने देखा माँ है, मानता है, मोहब्बत है, चले वहां से आए, बेटे को देखा। अजीज़ान मोहतरम, अभी मैंने आगाज़ बयान में कहा था, हाथ यदुल्ला, चेहरा वजुल्ला, आंखें ऐनुल्ला, नफ्स नफ्सुल्ला, पहलू जमुल्ला, पैर अली के अपने थे। क़िबला वजह पूछ लीजिए। आज तक न मैंने पढ़ा किसी किताब में, न सुना कि अली के पैरों को अल्लाह ने कहा ये हमारे पैर थे। पैर अली के थे। अली चाहते तो उस मुर्दे को हाथ से भी छू के कह सकते थे उठ। हाथ अल्लाह के थे, पैर अली के थे। ठोकर मारी, कहा कुम बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्नी। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुम बेइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। ये भी कह सकते थे कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। जैसे ही कहा तुम बेइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से, मुर्दा उठ गया। जैसे ही उठा अली सजदे में चले गए कि पहले बंदे का इख्तियार देखो, बाद में खुदा का देखो। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो वो हाथ किसके थे जो मिट्टी को खमीर कर रहे थे, पैकर को बना रहे थे? वो हाथ तो अल्लाह के थे नहीं। तो अगर अल्लाह के थे तो उसकी खुदाई महदूद हो गई। मुल्ला महदूद है, मकान महदूद में आ नहीं सकता। तो कहा कि वो हाथ यदुल्लाह थे, वो हाथ उसके थे जिसको कहा अल्लाह ने कि वो हाथ उसके नहीं बल्कि मेरे हैं। और जब पैकर बन के तैयार हो गया तो एक आवाज आई कि जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जब मैं इस मिट्टी के बने पैकर में अपनी रूह फूंक दूं, तो मलाइका से कहा गया कि तुम सब के सब इसको सजदा करो। अभी नहीं, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक, या अल्लाह का तो रूह भी रखता है, हमारा खुदा न रूह रखता है न जिस्म रखता है। माबूद क्या तू रूह भी रखता है? किसी ने हमारे और आपके छठे इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि हजरत ये फरमाइए कि अल्लाह ने क्या कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो क्या अल्लाह रूह भी रखता है? तो इमाम मुस्कुराए, कहा कि सुनो, वो हमारे अनवार थे जो आदम के पैकर में दाखिल किए गए। तो पता ये चला कि ये अनवार मोहम्मद वाले मोहम्मद का मौजूदा है कि जब आदम के पैकर में जाते हैं तो मलाइका सजदा करते हैं। जब 13वीं रजब को काबे में चमकता है तो हिल्का सजदा करती है। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا. ابھی نہیں. جب میں اپنی روح جیسے ہی روح پھونکی گئی آواز آئی وہ سجدو سب نے سجدہ الا ابلیس سوائے ابلیس. کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالم میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ یا اللہ کا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے؟ کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا؟ تو آئیے ان بڑوں کو ڈھونڈیں. ہم چلے ان بڑوں کو ڈھونڈنے. تو حدیث رسول ملی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. یعنی کہا میں آمنہ کا لال تھا، میں طٰہٰ تھا، میں مزمل تھا، میں یاسین تھا، میں حبیب تھا، میں محمد تھا. نہیں، کنت نبیًا میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. اگر یہ نبی تھے تو کم سے کم کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پر گواہ ہوگا. صلوات بھیج دے. عزیزان محترم، کہا کہ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا؟ تو معبود کو بڑا کون تھا؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے پہچاننے کے لیے ایک نور خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری. پھر اس نور کے دو حصے کیے. خلقت انا وعلی من نور واحد. ایک اللہ دو نور، ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا دو بات کو سننے والے. اور اس نے جب ان دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو اشارہ کن میں کائنات کو خلق کیا. کہا کائنات میری ہوگی، اختیار تمہارا ہوگا. لوگ کہتے ہیں اختیار ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اختیار کیا ہے. عزیزان محترم، کتنے اختیار خود لیے بیٹھے ہیں، سارے اختیار اپنے سمجھ میں آ رہے ہیں. آل محمد کا اختیار نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اختیار نہیں تو کیا ہے کہ ستارہ جوہری کو اتر رہا ہے، چاند گرو ہو رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ رہا ہے، ہاتھوں کا دھوبل جواہرات میں تبدیل ہو رہا ہے، قالین کا شیر حقیقت میں شیر بنا جا رہا ہے. یہ اختیار محمد و آل محمد کا یہ بڑے لوگوں میں سے تھا جس کو ہم نے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا. کہا کہ خلقتہ من نار و خلقتنی من طین. تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے خلق کیا. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مخلوق کو سجدہ نہیں کرے. اپنی وجہ یہ بتائی کہ ہم سجدہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم آگ سے بنے، آدم مٹی سے بنے، ہم آدم سے سپیریئر ہیں. تو ہم نے کہا یہ فرشتوں تم نے کو سجدہ کر لیا، تم تو نور سے بنے ہو. تو ممکن ہے فرشتے جواب دیں کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے نسبت کدھر جا رہی ہے. پتا یہ چلا خلقت آدم کے وقت دو نظریے چلے. ایک ابلیسی نظریہ
ایک ملکی نظریہ، ابلیسی نظریہ یہ دیکھتا ہے پناہ کاہے کا ہے، ملکی نظریہ یہ دیکھتا ہے نسبت کدھر جا رہی ہے۔ آج ہم علم کو چومتے ہیں، تابوت کو چومتے ہیں، تازیے کو چومتے ہیں، زری کو چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کاغذ اور کپڑے اور لکڑی کا بنا ہے، جو یہ دیکھے یہ بنا کاہے کا ہے وہ ہے ابلیسی نظریے والا۔ جو یہ دیکھے یہ بنا کاہے کا ہے وہ ہے ابلیسی نظریے والا، جو یہ دیکھے نسبت کدھر جا رہی ہے وہ ہے ملکی نظریے والا۔ کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ ابلیس نے ابلیسی صفت بتا دی، ابلیس نے ابلیسی صفت بتا دی کہ ابلیسی صفت یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج اللہم صلی علی محمد۔ اور ملکی صفت یہ ہے کہ مٹی کو سجدہ ہوگا۔ آواز آئی فخرج انکا رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، کہا نکل جا، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ فخرج نکل جا، معبود کیوں نکال رہا ہے؟ کیا تجھے ایک نہیں مانتا؟ کیا تجھے خالق نہیں مانتا؟ کیا تجھے رازق نہیں مانتا؟ کیا قیامت پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا تیرے علاوہ کسی کو خدا مانتا ہے؟ کہا نہیں، اس نے میرے والے کو نہیں مانا، مجھے تو مانا مگر میرے والے کو جو تراب سے بنا اس کے سجدے کا انکار کیا۔ تو پتہ یہ چلا جو تراب کے سجدے کا منکر ہو اسے جنت سے نکالا جاتا ہے، تو جو ابو تراب کی ولایت کا منکر ہو صلوات بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی دیکھیے پڑھتے پڑھتے 40 منٹ ابھی تازیہ بھی اٹھنا ہے، اس کا مجھے خیال ہے، اور بہت طولانی مجلس نہیں ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں یہ تازیہ اٹھنے کی مجلس ہوتی ہے۔ اور ہمارے قلب حسن بھائی کی محبت ہے کہ وہ مجھے حکم دیتے ہیں، میں جہاں بھی ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہنچوں۔ عزیزان محترم، بس مختصر کر رہا ہوں، چند منٹ توجہ خاص کرتا ہوں۔ کہا فخرج انکا رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ نکل جا، تم مردود بارگاہ الہی ہو گئے۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، کہا وہ کافروں میں سے ہو گیا، نکالا گیا، مگر نکلا نہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے صبح قیامت تک کی۔ اس کا مطلب صبح قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے، کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ اپلیکیشن دی صبح قیامت تک کی، چھٹی گرانٹ ہوئی وقت معلوم تک کی۔ کیا جا میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی، وہیں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، کہنا تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالق بندوں کے۔ معبود تیری عزت کی قسم کھا رہا ہے، سب کو بہکائے گا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا، یزید کو کیوں نہیں مار دیا؟ تو ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں اگر اللہ خالق موت ہے
تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ بھائی اگر اللہ خالق موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ کہا شیطان تو رہے گا تاکہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ والا کون ابلیس والا کون؟ حسین نے کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتہ کیسے چلے کہ حسینی کون ہے یزیدی کون ہے؟ عزیزان محترم نکالا گیا جنت سے، آیا زمین پر، کچھ دنوں کے بعد آدم بھی زمین پر آیا۔ آدم سلسلہ نبوت کے پہلے، علی سلسلہ امامت کے پہلے، آدم کو اسماء کی تعلیم ملی، علی کو کل کتاب کا علم ملا۔ آدم کے دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول، علی کے دو بیٹے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ آدم وہ کہ جب جنت سے نکلنے لگے تو لباس جنت اتروا لیا گیا، علی وہ جہاں لباس جنت بھی آیا تھا جنت بھی آیا۔ جان محترم سب کچھ چھوڑتے ہو، پھر انشاءاللہ زندگی رہی کبھی آنا ہوا، پھر انشاءاللہ آج تو فقط اتنا کہ آدم قبر حابیل پر بیٹھ کے روئے اور قابیل پر لعنت کی۔ آدم نے بتایا کہ آدمی وہ ہے کہ جو شہیدوں پر روئے، قاتلوں پر لعنت کرے، جو نہ شہیدوں پر روتا ہو نہ قاتلوں پر لعنت کرتا ہو، وہ نسل آدم سے نہیں، وہ نسل آدم سے نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو رونے سے منع کرے اور لعنت سے روکے تو اس کا مطلب وہ نسل آدم سے نہیں ہے، کیونکہ آدم قبر حابیل پر روئے تھے اور قابیل پر لعنت کی۔ ہاں آج 1400 برس سے یہ قوم حسین پر رو رہی ہے۔ آج رخصت کی مجلس ہے، ابھی آپ نے آتے وقت تعزیہ کی زیارت کی، تعزیہ رخصت ہونے والا ہے، گھر میں سناٹا ہو جائے۔ آپ سال میں یہاں جتنا بڑا مجمع آتا ہے یہ سب حسین کے نام پر ہے، یہ ان بیکرز کے نام پر آتا ہے جو کل کربلا میں تنہا کھڑا اور کہہ رہا تھا بہن میری جوڑی پسند ہے۔ ابھی تو دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں لوگ آئے، کیونکہ میں بھی گاؤں گاؤں بستی بستی جاتا ہوں، میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے آئی ہیں۔ کاہے کے لیے؟ کہا کہ وہاں سے حسین رخصت ہو رہے، حسین رخصت ہو رہے۔ عزیزو خدا کی قسم کلیجہ پھٹ گیا۔ میں بھی کربلا میں تھا، شہروں میں کروڑوں کی تعداد میں زائرین کربلا کی طرف بڑھے چلے گا۔ کربلا کے جس راستے پر کھڑے ہو جائیے یقین مانیے کہ عقل حیران ہے کہ اتنا مجمع آ کہاں سے رہا۔ زمین پھٹ رہی ہے، لوگ نکل رہے، ہر راستے کا یہی حال ہے۔ ایک سروں کا سمندر ہے انسانوں کا، بیچ میں حسین کا روضہ، سرکار وفا ابو الفضل عباس کا روضہ، چاروں طرف زائرین ہے۔ السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ۔ یہ آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا مجمع کیوں آیا ہے؟ اور آج یہاں اتنا بڑا مجمع جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے ماشاءاللہ وہاں تک مجمع ہے، آخر تک مجمع ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع 26 سفر کو یہاں کیوں آیا ہے؟ حسین نے جب زینب کے پاس آئے بچے کو پسند، رخصت کی مجلس ہے، رونے میں کمی نہ کیجیے۔ جب بچے کو دفن کر کے زینب کے پاس آئے تو زینب بلند قد کی بیوی تھی، حسین سر جھکا کے کھڑے ہو
سر نہیں اٹھا رہے. بہن نے کہا باجا کیا بات ہے, سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ حسین سر نہیں اٹھا رہے. ایک دفعہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, حوالہ نہ پوچھیے گا, میرا دل کہتا ہے کہ زینب کبریٰ آگے بڑھی ہوگی, بڑے ادب سے بھائی کے سر کو اپنے ہاتھوں پر لیا ہوگا, بھائی کے سر کو اٹھایا ہوگا. بھیا کیا بات ہے؟ حسین نے زینب کو دیکھا, زینب نے حسین کو دیکھا, ایک جملہ کہا آپ کے امام نے, بہن میری ڈیوڑی پر سناٹا ہو گیا, بہن میرے دروازے پر سناٹا ہو گیا. مشیت نے کہا میرے حسین اب کبھی تمہارے دروازے پر سناٹا نہیں ہوگا, جہاں تمہارا نام لیا جائے گا. اللہ اللہ. حسین کے دل میں اس کسک تھی کہ میرے دروازے پر سناٹا ہو گئے. مشیت نے کہا میرے حسین اب کبھی تمہارے دروازے پر سناٹا نہیں. ہاں عزیز و رخصت کی مجلس ہے, آئیے آج حسین ابن علی کی رخصت سنیے. 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنے مولا کی رخصت سنیے کہ زینب بازو تھامے ہوئے سید سجاد کے سامنے لائی, بیمار کا شانہ ہلایا, سید سجاد سے وصیتیں کی, وصیتیں کر کے اٹھنے لگے تو بقول میر انیس کہ ناؤ مجدھار میں ہے, شور تلا تم جانو, نا خدا جاتا ہے گھر جانے اور اب تم جانو. اللہ اللہ. عزیزو ایک ایک بی بی سے رخصت ہو. یہ لیلا اس کا علی اکبر مارا, یہ بھابھی فروا ہے, ان کا قاسم مارا گیا. یہ بی بی رباب ہے, اس کا اصغر مارا گیا. یہ میری بہن ام کلثوم ہے, اس کا عباس مارا گیا. یہ میری بہن زینب کبریٰ ہے, اس کے ابن محمد مارے گئے. اللہ اللہ. امامہ سر سے اتارا, ہاتھوں پر لیا, زیر آسمان بلند کیا, یا اللہ انہیں میرے غم میں صبر دے دے. ہاں عزیزو ابھی تازیہ اٹھنا ہے. تازیہ اس وقت کی یاد ہے کہ جب حسین خیمے سے مقتل کی طرف چلے. تازیہ اس وقت کی یاد ہے کہ حسین خیمے سے دروازہ خیمہ تک چلے. عزیزو کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں, 2 سگی بہنیں تھیں زینب و ام کلثوم, 5 بہنیں اور تھیں. جب حسین چلنے لگے تو یہ بہنیں گردن میں باہیں ڈالے ہوئے, سر کے بال بکھرائے ہوئے, ارے میرا بھیا, ارے میرا بھایا, ارے میرا حسین. ہمارے لکھنؤ میں جب بھی تازیہ اٹھتا ہے کہاں کہا تو یہ ہے کہ 100 کا خدا کا کا جنازہ لے چلو. ہاں عزیزو زینب نے بہنوں کو علیحدہ کیا, بھائی کا بازو تھاما, رہوار آیا, لگام فرض زینب نے سنبھالی. بھائی نے دل کا ہاتھ بہن سے, بہن نے دل کا ہاتھ بھائی سے چھپایا ہوگا, اس لیے کہ دونوں نے دیکھا ہوگا عباس نہیں ہے, اے عباس. اللہ اللہ. حسین مقتل میں آئے, قیامت کا جہاد کیا. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین قیامت کا جہاد کر رہے تھے. حمید کہتا ہے حسین کو پہچان نہیں. حسین کا عالم یہ تھا کہ آستینیں چڑھی ہوئی تھی, کوہنیوں سے لہو ٹپک رہا تھا, سب خس کی تباہ پہنے تھے, بے نیام تلوار کاندھے پر تھی, اور تلوار چلاتے ہوئے حسین ادھر نکل جاتے تھے, ادھر موت کا سناٹا ہو جاتا تھا. حمید کہتا ہے کہ حسین دریا کی طرف پڑا, دریا کی طرف کلیجہ پر ہاتھ رکھ کے سنیے, آپ کا امام تلوار چلاتا ہوا
دریا کی طرف بڑھ رہا تھا. حمید کہتا کہ میں یہ سمجھا کہ حسین بہت پیاسے ہیں، میں دریا میں آ کے پانی، اب وہ پانی نہیں میں کیا کرے؟ جس کا 18 برس کا علی اکبر پیاسا چلا گیا، جس کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مر گیا، جس کی سکینہ پیاسی ہے. اللہ اللہ. حمید کہتا کہ دریا سے تھوڑا فاصلے پر حسین کے جیسے کسی کو ڈھونڈ، رکابوں پر زور دے کے اور دین کو پر ہاتھوں کو ٹیکا اور اونچے ہوئے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہو. آواز دی بھیا بھیا پاس پیاسے کی لڑائی نہیں دیکھی بھیا. بھیا لو یہ حملہ تمہاری طرف سے. یہ کہہ کے اب تو حسین نے حملہ کیا تو حمید کہتا ہے کہ ایسا حملہ آج تک نہ دیکھا کہ حسین نے اس طریقے سے تلوار چلائی کہ جب دشمن دور چلا جاتا تھا تو حسین نیزے سے حملہ کرتے تھے، جب دشمن قریب آتا تھا تو حسین تلوار سے حملہ کرتے تھے، جب دشمن اور قریب آ جاتا تھا تو حسین کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حسین نیزے سے تکیہ کرتے تھے، تلوار میان میں رکھتے تھے، دونوں ہاتھ دشمنوں میں خالی چھوڑ دیتے تھے، سر سے سر پکڑ کے ٹکراتے تھے، کہتے تھے ظالموں تم نے میرا پاس کو بھی مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے قاسم کو بھی مار ڈالا. بھاگتے ہوئے فوجوں